امریکی ماہر رابرٹ پیپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ایران دنیا کے 5 طاقتور ترین ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ حالیہ جنگ کے دوران تہران نے غیر معمولی طاقت حاصل کر لی ہے۔ امریکہ کے میکوری گروپ کی رپورٹ کے مطابق اگر ایران جنگ جون تک چلی تو آئل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچ جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نئے ریجنل آرڈر کے لیے تیار ہو جائے۔ نیا ریجنل آرڈر اب کیا ہوگا؟ امریکہ کی جوا مارکیٹ میں شرط لگائی گئی ہے کہ امریکی فوج ایران میں 30 اپریل تک داخل ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ میکوری گروپ اور سٹی بینک جیسے عالمی مالیاتی اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ایران جنگ جون تک چلی تو خام تیل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچ سکتی ہے۔ 1 مارچ کو خام تیل کی قیمت $70 تھی تو پاکستان میں پیٹرول $256 فی لیٹر تھا۔ اس وقت حکومت کچھ بوجھ تو برداشت کر رہی ہے، لیکن اگر $200 بیرل پر سارا بوجھ عوام پر منتقل کیا گیا تو پیٹرول کی قیمت $700 فی لیٹر ہو جائے گی۔ اس کی ساری تفصیلات بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں شائع کی ہیں اور اس سے صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر کی معیشتوں کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر مرتب ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ عالمی معیشتوں کو دباؤ میں لانے کا اثر ہے کہ اب امریکی اخبار نے ٹرمپ انتظامیہ کے ایک عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے خواہش مند لگ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں جنگ ختم ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتا دیا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کھولے بغیر ہی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ ابنائے ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے کے خواہش مند ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حالیہ دنوں میں ٹرمپ اور ان کے معاونین نے اندازہ لگایا کہ ابنائے ہرمز کو کھولنے کا مشن اس جنگ کو 4 سے 6 ہفتوں تک آگے بڑھا دے گا۔ اس لیے ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے، اور اگر جنگ ختم ہو جائے گی تو عالمی معیشت اور عالمی مارکیٹ میں ٹھہراؤ آئے گا، استحکام آئے گا۔ یہی دباؤ اس وقت ٹرمپ کے اوپر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جانب سے ہے، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹرز کی ہیں، چاہے وہ ٹریڈ سیکٹرز کی ہیں، کیونکہ ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے بھی عالمی مارکیٹ دباؤ کا شکار ہے، اور تیل کی قیمتوں کے بڑھنے کے اندیشے کی وجہ سے دنیا ایک خطرناک بلکہ خوفناک مہنگائی کی لہر کا سامنا کر سکتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کی منڈی کے اندر جو ہے وہ اس جنگ کے اوپر ایک بہت بڑا مسلسل تقریباً 1.5 مہینے سے جوا کھیلا جا رہا ہے۔ کرپٹو کرنسی پر مبنی آن لائن پلیٹ فارم سے لے کر تیل کے مستقبل کے سودوں یعنی آئل فیوچرز اور امریکہ کے S&P 500 اسٹاک انڈیکس تک تاجروں نے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد کروڑوں ڈالر کی شرطیں لگائی ہیں، یعنی جوا کھیلا ہے۔ ان میں سے کئی سودے مشکوک حد تک درست وقت پر کیے گئے، جس سے لگتا ہے کہ انہیں وائٹ ہاؤس کے اندر سے اہم فیصلوں کی پہلے سے معلومات مل جاتی ہیں۔ ایک نمایاں مثال اس حوالے سے پولی مارکیٹ نامی پلیٹ فارم ہے، جہاں صارفین یعنی کنزیومرز اپنی آئیڈینٹی شو کیے بغیر خفیہ طور پر مختلف انسیڈنٹ کے نتائج پر شرط لگا سکتے ہیں، جیسے کھیلوں کے مقابلے ہوں یا جنگ بندی کے فیصلے۔ محققین نے ایسے درجنوں کیسز دیکھے ہیں جہاں نئے اور گمنام اکاؤنٹس نے کسی اہم واقعے، مثلاً 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر جو حملہ کیا، اس سے تھوڑی دیر پہلے بڑی رقمیں اس شرط پر لگائیں اور درست اندازہ بھی لگایا۔ 2 دن پہلے تک پولی مارکیٹ پر جنگ سے متعلق 355 ایکٹیو پریڈکشنز مارکیٹس موجود تھیں، جن میں ایران کے اگلے رہنما کی شناخت، امریکہ ایران جوہری معاہدے کی تاریخ اور ایران کب اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا، ان جیسے بے شمار سوالات آن لائن ان مارکیٹس کے اندر موجود تھے۔ آن چین ڈیٹا کے آزاد تجزیہ کار جو اینڈریو 10 GVIE کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کا ٹویٹر کے اوپر بڑا ایکٹیو اکاؤنٹ بھی ہے، انہوں نے
38 اکاؤنٹس کا سراغ لگایا ہے جو ان کے خیال میں ایک ہی شخص کے ہیں، اور اس شخص نے 28 فروری کے حملوں پر درست شرط یعنی جوا لگا کر $20 لاکھ سے زیادہ منافع کمایا۔ ایک حالیہ مثال اس ہفتے یعنی ایکس ٹویٹر کے اکاؤنٹ پولی مارکیٹ ہسٹری نے سامنے لائی، جس میں بتایا گیا کہ پولی مارکیٹ پر نئے بنائے گئے کچھ اکاؤنٹس نے $20 لاکھ کی شرط ایک ہی 3 پریڈکشنز پر لگائی۔ کیا 31 مارچ تک ایران کے ساتھ کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی؟ 31 مارچ تک امریکی فوج ایران میں داخل نہیں ہوگی، اور امریکی فوج 30 اپریل تک ایران میں داخل ہو جائے گی۔ یعنی ان 3 شرائط کے اوپر جوا کھیلا جا رہا ہے، یعنی ان اکاؤنٹس نے ایک ہی وقت میں انہی مخصوص ممکنہ نتائج پر جوئے کی مد میں بڑی رقم لگائی، جو اس بات کو مشکوک بناتا ہے۔ اب تک 13 ارب روپے کی شرط لگائی گئی ہے، یہ پاکستانی روپوں میں بتا رہا ہوں میں۔ کیا امریکہ ایران میں قدم رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ اور سوشل میڈیا تجزیاتی رپورٹ نے اب سوال اٹھائے ہیں کہ پریڈکشن مارکیٹس میں ہلچل پیدا ہو رہی ہے، امریکی فوج کے ایران میں داخلے پر ریکارڈ جوا کھیلا جا رہا ہے، اور وہ پریڈکشن مارکیٹس کے اندر جو لوگ یہ جوا لگا رہے ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں۔ ایران پر امریکی حملے کا امکان 2/3 تک پہنچ گیا۔ گزشتہ حملے کی درست پریڈکشن کے بعد ان 38 اکاؤنٹس نے دوبارہ جو ہے وہ سرگرمیاں شروع کر دی اور نئی پریڈکشنز کر رہی ہیں، اور پریڈکشن مارکیٹس میں لاکھوں ڈالر اس بات پر لگائے جا رہے ہیں کہ امریکہ جلد ایران میں زمینی کارروائی کرے گا، یعنی بوٹس آن گراؤنڈ۔ پوسٹ جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر چل رہی ہیں، ان کے تمام اشارے ایران کے اہم تیل کے جو مرکز ہیں جزیرہ خارق کی طرف جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق پریڈکشن مارکیٹ میں یعنی پولی مارکیٹ میں اب تک $46.9 ملین سے زیادہ کا جوا کھیلا گیا ہے کہ امریکی فوج 30 اپریل تک ایران میں داخل ہو سکتی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ گلوبل اکانومی کیسے آپریٹ کرتی ہے۔ ایک طرف اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ غیر مستحکم ہو رہی ہے ایران جنگ کی وجہ سے، دوسری طرف اس غیر مستحکم مارکیٹ کے اندر امریکہ کے اندر جو ہے وہ جوا کھیلا جا رہا ہے، اور یہ بہت سارے مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ جو پریڈکشنز کی جاتی ہیں یا کی گئی ہیں وہ وائٹ ہاؤس سے لیک ہوتی ہیں، اور وہ لیک انفارمیشن ظاہری بات ہے ایک بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک ہوتا ہے، اس کے تحت وہ انفارمیشن لیک کی جاتی ہے تاکہ اس سے بھی پیسے کمائے جائیں، یعنی معلومات بیچ کر بھی پیسے کمائے جا رہے ہیں اور اسلحہ بیچ کر بھی پیسے کمائے جا رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ پیسے کمانے کا ایک نیا راستہ بھی وائٹ ہاؤس نے ڈھونڈ لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اشارہ دیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ عرب ممالک سے کہیں گے کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ کے اخراجات برداشت کریں، جن کا اندازہ اربوں ڈالر لگایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی جو ترجمان ہے کیرولین لیویٹ نے اس حوالے سے ایک صحافی کے جواب میں یہ کہا کہ کیا عرب ممالک کو جنگ کے اخراجات ادا کرنے چاہیے، جیسے 1990 کی خلیجی جنگ میں امریکہ کے اتحادیوں نے واشنگٹن کی مدد کی تھی۔ لیویٹ نے صحافیوں سے کہا، میرا خیال ہے کہ صدر اس بات سے کافی دلچسپی لیں گے کہ وہ انہیں ایسا کرنے کے لیے کہیں۔ خلیجی جنگ کے دوران امریکہ نے درجنوں ممالک پر مشتمل عالمی اتحاد کی قیادت کی تھی تاکہ کویت پر عراق کے حملے کو روکا جا سکے، جو کویت اور اس کے کئی عرب ہمسایہ ممالک کی درخواست پر کیا گیا تھا۔ اس کے بدلے میں خطے کے ممالک اور اس اتحاد کے جو دوسرے allies تھے جن میں جرمنی اور جاپان شامل تھا، انہوں نے $54 ارب جمع کیے تھے، جو آج کے حساب سے تقریباً $134 ارب بنتے ہیں، تاکہ امریکہ کی شمولیت کے اخراجات پورے کیے جا سکیں، کیونکہ امریکہ نے اس جنگ کے اندر مدد کی تھی۔ تاہم اس بار امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ اکیلے شروع کی ہے اور اس میں اتحادیوں اور علاقائی ممالک کو شامل نہیں کیا۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو پھر اس صورتحال کے اندر وہ کیسے عرب ممالک کو کہیں گے کہ وہ اس جنگ کے اخراجات امریکہ کو ادا کریں، کیونکہ کسی بھی خلیجی ریاست نے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے، قطر ہے، انہوں نے نہیں کہا تھا یہ جنگ کی جائے، اگرچہ ان کی سپیس استعمال ہوئی ہے، لیکن انہوں نے علل اعلان نہیں کہا۔ ہاں، اگر خفیہ طور پر
کسی کاغذ میں کسی ڈاکومنٹس میں کہا ہے تو پھر یقیناً وہ ان سے پیسے وصول کریں گے، کیونکہ دیر از نو فری لنچ. یہ تو امریکہ کی فورن پالیسی کا بھی اہم ستون ہے اور ان کی داخلی پالیسی کا بھی اہم ستون ہے. اب امریکی میڈیا کے مطابق اس مہینے کے آغاز میں حکام نے کانگریس کے ممبرز کو خفیہ بریفنگ میں بتایا ہے کہ جنگ کے پہلے 6 دنوں میں 11.3 ارب ڈالر خرچ ہوئے ہیں، اور سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اندازے کے مطابق جنگ کے 12ویں دن تک یہ رقم بڑھ کر 16.5 ارب ڈالر ہو گئی. اب جبکہ جنگ کو شروع ہوئے 31 دن ہو چکے ہیں تو یہ رقم تقریباً 40 ارب ڈالر بنتی ہے. اب اس کے علاوہ بھی بے شمار اخراجات ہیں، اور وائٹ ہاؤس نے کانگریس سے کم از کم 200 ارب ڈالر کے اضافی فوجی اخراجات کی منظوری کے لیے باقاعدہ درخواست بھی کر دی ہے، تاکہ ایران کے اندر یہ جنگ بھی جاری رہے اور پینٹاگون جو ہے وہ اپنے اسلحے کے ذخائر کو دوبارہ سے بھر سکے. دوسری طرف پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کانی نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل نئے ریجنل آرڈر کے لیے تیار ہو جائے. یہ پہلی دفعہ ٹرم استعمال کی گئی ہے. اپنے بیان میں جنرل اسماعیل نے کہا کہ نیتن یاہو خواب دیکھ رہا تھا کہ خطے میں سیکیورٹی بیلٹ کو وسعت دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ لبنان کی حزب اللہ نے شمال اور یمن کی انصار اللہ نے جنوب سے آگ برسا کر یہودی آباد کاروں کو دیا گیا تحفظ کا جھوٹا وعدہ آشکار کر دیا ہے. جنرل اسماعیل کانی کا کہنا ہے کہ شہید کمانڈروں کی امنگیں پوری ہو گئیں اور محاذ اب ایک بن چکا ہے، اس لیے اسرائیلی دشمن کو اب اس نئے ریجنل سسٹم اور نئے ریجنل آرڈر کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. یہ جنگ بے شمار نتائج پیدا کر رہی ہے اور یہ نتائج پیدا کرے گی، لیکن امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ کو اس امکان کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ مذاکرات ناکام بھی ہو سکتے ہیں. جبکہ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کا مقصد حاصل کر لیا ہے. واشنگٹن ایران میں ایک نئی اور زیادہ معقول قیادت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے جس میں بہترین پیش رفت ہو رہی ہے. یہ مذاکرات کا پہلا دور آپ دیکھ لیں کہ قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور پاکستان نے اسلام آباد میں اس کی میزبانی کی، اور اب اسلام آباد سے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار، وہ بیجنگ جائیں گے اور وہاں پر جا کر مذاکرات کو اگلے دائرے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ چین کی گارنٹی جب تک نہیں ہوگی ایران مذاکرات کو شروع نہیں کرے گا. ابھی جو مارکو روبیو نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے جو آئل کا ریسورسز ہیں، وہاں کے جو بجلی گھر ہیں اور خارج جزیرے کے کنویں ہیں اور پانی صاف کرنے والے جو مراکز ہیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے اور ہم اس کا کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا تو ایران اس تیل کی جو جنگ ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں خوف زدہ ہیں اس بات سے کہ اگر ہم ان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ بھی کر دیں تو ان کے پاس ایک چیز باقی، اور وہ ہے ان کے دماغ کی طاقت اور قوت اور وہ سینٹرز جہاں سے یہ نئے ذہن پیدا کرتے ہیں. ایرانی وزارت سائنس نے جو بیان جاری کیا ہے، تفصیل جاری کیا ہے کہ اس جنگ کے دوران 21 یونیورسٹیز اور اعلیٰ تعلیمی مراکز میں واقع 154 جو سائنٹیفک ریسرچ سینٹرز ہیں ان کو بنا کر تباہ کیا گیا ہے. اب امریکہ اور اسرائیل تو اکیلے یہ ساری وار ایمبیشنز میں لگے ہوئے ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے بھی، اسپین نے بھی اور یورپی یونین نے بھی اور یورپ کے دیگر الائز نے بھی اس جنگ میں کودنے سے انکار کیا، اور کیئر سٹارمر نے تو واضح طور پر کر دیا کہ یہ جنگ ہماری ہے ہی نہیں اور ہم اس میں نہیں الجھیں گے. اور ایران جو ہے وہ تو مسلسل اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے. ایران کے پارلیمانی کمیشن نے اب ابنائے حرمت سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول ٹیکس لگانے کی منظوری دے دی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایران کی پارلیمنٹ اب یہ بھی سوچ رہی ہے کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. اور اس بات پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ تہران نے نہ تو کبھی جوہری ہتھیاروں کی کوشش کی ہے اور نہ ہی کرے گا، لیکن اگر وہ اس معاہدے سے نکل جاتا ہے تو وہ پھر بین الاقوامی قوانین کا پاسدار ہونے کے لیے اس پر کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی. ایران تو ہر محاذ پر لڑ رہا ہے اور ریٹیلیشن کر رہا ہے، پہلے دن سے کر رہا ہے. اگرچہ ٹرمپ نے بار بار یہ بیان دیے، مسلسل بیان دیے کہ
अमेरिका ने नेवी ख़त्म कर दी, अमेरिका ने फ़ौज ख़त्म कर दी, पासदारान इनकलाब का स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया, मिसाइल डिपो ख़त्म कर दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन इसराइली वजारत सेहत ने अब एक दावा किया है, बल्कि एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक अब तक इसराइल में 6,000 से ज़्यादा अफराद जो इस जंग में ज़ख्मी हुए हैं उनको हस्पताल लाया गया है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो ईरान ने मिसाइल दागे हैं इसराइल के ऊपर, इसके नतीजे में 232 ज़ख्मी जो इसराइली हैं उनको हस्पताल लाया गया। लेकिन आप ये तासुर बेशक जितना दे दें कि इम्यूनेशन हमने ख़त्म कर दी है, लेकिन ये हक़ाइक़ इसको सपोर्ट नहीं करते। अमरीकी माहिर रॉबर्ट पेप ने तो बड़ा दावा किया है कि ईरान दुनिया के 5 ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल हो चुका है। हालिया जंग के दौरान तेहरान ने गैर मामूली ताकत हासिल की। अब इसका आलमी तेल मंडी पर नुमायाँ असर व रसूख है। ईरान जोहरी सलाहियत के भी करीब पहुँच चुका है। खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। तवील जंग ट्रंप के लिए ख़तरा होगी। ये वो शख्स है कि जो अमरीकी फ़िज़ाई ताकत का माहिर भी है और मुतअद्दिद अमरीकी सदूर के मुशीर की हैसियत से भी काम कर चुका है। उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान तेज़ी से दुनिया के 5 ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल हो चुका है। अब ईरान के ऊपर तो अमेरिका इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ज़बरदस्ती ये जंग मुसल्लत की, और बिल्कुल उस वक्त मुसल्लत की जब मुज़ाकरात चल रहे थे। इसलिए ईरान बार बार इन मुज़ाकरात को करने का हामी नहीं है, और वो कहता है जब तक कोई बड़ा गारंटर नहीं होगा उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। माजी में भी इस खित्ते को जंग में धकेला गया था। आपको याद होगा इराक ईरान वॉर के दिनों में उस वक्त सद्दाम की आर्मी काफ़ी मजबूत थी, और सद्दाम को डराया गया कि ईरान तर्ज का इनकलाब इराक में भी आ सकता है। यही वजह है कि सद्दाम ने फिर शिया कम्युनिटी पर निहायत सख्ती की। चुनाचे इराक की फौजी ताकत को कमज़ोर करने के लिए सद्दाम को ईरान के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल किया गया, जो जंग 8 साल जारी रही। जंग से पहले सद्दाम काफ़ी मजबूत था, मगर ईरानियों ने जाने देकर भी सरेंडर नहीं किया। तवील जंग ने दोनों ममालिक को कमज़ोर कर दिया था। अरब और दीगर ममालिक ने सद्दाम को लगभग 80 अरब डॉलर दिया। जंग के दौरान जब सद्दाम मतलूबा अहदाफ जो कि अमेरिका और अरब ममालिक के थे हासिल नहीं कर सका, तो अरबों ने कर्ज और इमदाद रोक दी। जब जंग ख़त्म हुई तो अरबों ने सद्दाम से कर्ज की वापसी का मुतालबा किया था, मगर सद्दाम ने कहा कौन से पैसे, वो जंग तो मैंने तुम्हारे मफादात में लड़ी थी। तो अरबों और सद्दाम के दरमियान तनाज़े हो गया। अब अरबों ने कुवैत से ऑयल की सप्लाई बढ़ा दी, जिसका बरह रास्त असर सद्दाम की हुकूमत और मईशत पर पड़ा। सद्दाम ने कुछ अरसा बर्दाश्त किया, फिर सद्दाम ने अमेरिका से कहा कि मैं कुवैत पर हमला करने जा रहा हूँ। सद्दाम का अमेरिका को बताना इसलिए था कि अमेरिका अरबों के साथ मिलकर मेरा मुखालिफ ना हो जाए, इसलिए सद्दाम ने अमेरिका को एतमाद में लिया। अमरीकियों ने मुबहम सा मौक़िफ़ इख्तियार किया, खुलकर इजाज़त नहीं दी। सद्दाम ने कुवैत पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लिया। अब अरब डर गए, फिर अरबों के पास अमेरिका ने एंट्री मारी कि सद्दाम का अगर कुछ ना किया गया कुवैत के बाद तुम्हारी बारी है। फिर अरबों ने अमेरिका से कहा कि सद्दाम से हमारी जान छुड़ाओ। अमरीकियों ने पहला मुतालबा ये रखा कि हमारे मिडल ईस्ट में ऑपरेशनल अड्डे होंगे। अड्डे बने, फिर वहाँ से अरबों के खर्चे पर सद्दाम पर कुवैत में हमला किया गया। सद्दाम कुवैत छोड़कर चला गया, लेकिन अमेरिका ने साल 2003 तक सद्दाम हुकूमत को वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम लगाकर ख़त्म कर दिया और सद्दाम को भी ख़त्म कर दिया। साल 1991 की इस गल्फ़ वार में अमेरिका ने इराक को कुवैत से निकाला। इसके बाद अमेरिका ने अरब ममालिक के साथ दिफाई मुआहदे किए। कहा जाता है कि अमरीकियों के साथ इन दिफाई मुआहदों और अड्डों का मकसद अरबों को सद्दाम हुसैन के हमलों और ईरानी असर व रसूख से बचाव कराना था। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप 7 समंदर पार पराए लोगों को अपने झगड़ों के फैसले करने के लिए बुलाते हैं, तो फिर उन्हें अड्डे कायम करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। और सिर्फ ये उस वक्त की तारीख़ नहीं है, आज भी वही है कि इन्हीं अड्डों से ईरान के ऊपर हमले किए गए, और जब जवाबी हमले हुए तो फिर खलीजी रियासतें ये बार बार कहती रही कि हमारी टेरिटरी की खिलाफ वर्जी की जा रही है, हमें जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ईरान का एक ही मुद्दा था, मुतालबा था कि ये अड्डे ख़त्म हों। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी जहरियत और साम्राज्य खेल का छुटकारा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है अगर ये खलीजी रियासतें आपस में बैठकर अपने मसाइल को हल करें और जंगी मामलात को आगे ना बढ़ाएं, यूक्रेन के साथ मुआहदा करके मज़ीद इस जंग को फैलाएं ना, तो तब ही
مسلمان ریاستیں اپنی مکمل آزادی حاصل کر سکتی ہیں اور امریکہ کی بالادستی سے نجات مل سکتی ہے. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.